سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا لما یقض ما امرہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ان آیات کی روشنی میں اپنے عمل کو تازہ کرنے کے لیے اور اس عظیم الشان دعوت کو سمجھنے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہاں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قبول کیا ہے، ورنہ قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا، قرآن مجید کے سامنے بیٹھنا، یہ بہت مشکل ترین کام ہے، بہت مشکل کام۔ مشکل کس حوالے سے کہ نفس بھی نہیں چاہتا ہے، شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ ان دونوں کا زبردست اتحاد ہے اور دونوں قرآن کے دشمن ہیں۔ نفس بھی نہیں چاہتا ہے اور شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے قریب اگر یہ آ گیا تو پھر تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس کے دل و دماغ میں قرآن بیٹھ گیا تو پھر اس پر قابو پانا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جس رب نے آپ کو بٹھایا ہے، رب نے آپ کی کہیں ادا کو قبول کیا ہے، جس طرح رب نے آپ کو قبول کیا ہے، ان تمام نمازی حضرات کے حق میں دعا مانگے دل کی گہرائیوں سے کہ اے اللہ ان لوگوں کو، ان نمازیوں کو جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے۔ ان کو سنانے والا، ان کو سمجھانے والا اور ہمیں سمجھنے والا اور سننے والا بنا دے۔ آئیے دیکھیں گے ترجمے کو تاکہ ہم بھی سنانے اور سمجھانے کے قابل ہو جائیں۔ ہم نے کسی اور کو نہیں سمجھانا ہے، نہ کسی اور کو سنانا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے میرا اور آپ کا گھر ہے کہ میرا گھر قرآن سے منور ہو جائے۔ جب میرے گھر کے اندر روشنی ہوگی تو روشنی پڑوس کو بھی مل جائے گی، لیکن میرا گھر خود تاریک ہو، اندھیرا ہو، وہاں ظلمتیں ہو تو میرے پڑوسی کو بھی یہی تکلیفیں ہوں گی۔ اور آج یہی حالت ہے ہمارے ساتھ۔ دیکھیں گے بہت اہم آیات ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آج اپنی فکر سوچ کو یہاں لگائیں گے اور یہاں ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے۔ 15-20 منٹ کے اندر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اور سمجھنے سننے کے بعد سوال بھی کریں گے۔
ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے ترجمے کو. کلا ہرگز نہیں. اچھا کلا کا میں نے کہا تھا کہ جس صورت میں کل آ گیا تو کون سی صورت ہوگی؟ مکی ہوگی. یہ پہچان ہے کہ جس صورت میں کلا کا لفظ آ گیا اب سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ مکی ہے. اور پھر میں نے یہ تو بتایا تھا کہ مکی اور مدنی کتنی ہے صورتیں، یہ بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286. تو 86 جو ہے اس طرف یہ مکی ہے اور 28 بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے یہ مدنی ہے. تو ٹوٹل ملا کر 114. تو یہ فارمولہ بھی بڑا آسان ہو گیا. اب کلا کی طرف آتے ہیں. کلا کے معنی ہرگز نہیں. یہ قرآن میں جب آئے گا تو اس کے معنی ہرگز نہیں. لما ابھی تک یا ابھی بھی، اب بھی، یک دے پورا کیا. یہ لفظ قضا سے ہے. قاضا قضا. قضا قاضی کو کہتے ہیں. ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کیا. کس کا؟ ماں جو ہمارا حکم دیا تھا وہ اس انسان کو، یعنی اس انسان کو جو حکم ملا تھا اس حکم کی ابھی تک تعمیل، یعنی ہوم ورک مکمل نہیں ہوا اور آنکھیں بند ہو گئی. کیا خیال ہے؟ ہم نے ہوم ورک مکمل کیا قرآن کا؟ نہیں کیا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور ہم نے وقت کام مکمل نہ کیا ہو تو پھر بہت بڑی سزا ہوگی. اس سزا سے بچنے کے لیے آج میرے پاس اور آپ کے پاس جو وقت ہے یہ سب سے قیمتی وقت تب بنے گا جب یہ وقت ہم کس کو دیں گے؟ قرآن کو دیں. اور قرآن اکیلے میں مت سمجھو، قرآن کے لیے حلقہ بناؤ. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے مطالعے سے سب سے بڑا فائدہ مجھے ملے گا. یہ میں ویسے آپ کو نہیں پڑھا رہا ہوں، اس آپ کے بیٹھنے سے مجھے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میری غلطیوں کی اصلاح آپ کریں گے اور یہاں جو بھی عالم فاضل ہوگا وہ ہماری غلطیوں کی اصلاح کرے گا. تو اب دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک ہرگز نہیں کسی نے اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کیا. پھر اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ذرا میں نے تمہارے اوپر کتنے بڑے احسانات کیے ہیں. اب ترجمے کی طرف دیکھیں گے ایک ایک لفظ کو ہم علادہ کرتے ہیں. تو فا کا ترجمہ بتائیں گے آپ. فا کے معنی کیا ہے؟ لام کا علادہ ترجمہ ہے، یا کا ترجمہ علادہ ہے اور نظر کا علادہ ترجمہ. یہ کتنے الفاظ ہو گئے؟ یہ بورڈ سے یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. فا کے معنی پس اور لام کے معنی لازم ہے یا چاہیے. یا کے معنی یہ یا جب آ جائے نا تو آپ کہ یہ یا وہ ہوگا یا یہ ہوگا. اور نظر کے معنی غور سے دیکھ لے. یہ غور سے میں کیوں کہتا ہوں کہ لفظ نظر جو ہے، یہ نظر جو لفظ ہے اس کو اگر ہم کہیں گے دیکھنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ناظر. اور لڑکی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ناظرہ. جب لڑکے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے ناظرین، اور لڑکیاں زیادہ ہو جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ناظرات. اب آپ کی اردو کیسے صحیح ہوتی ہے؟ اگر میں یہ نہ بتاتا تو آپ اردو میں کچھ اور بولتے. کیا خیال ہے؟ اب ناراض نہیں ہونا، میں ایسے ہی بتاتا ہوں آپ کو. اسی طرح اگر ہمیں ناظرہ کو مفعول میں لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ منظور. اسی طرح اگر ہم اس کو فعیل کے وزن پہ لائیں گے تو یہ ہو گیا نذیر.
اسی طرح یہ لفظ نظارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہی نظر میم لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہی وہ لفظ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں منتظر. اور ایک لفظ اور بھی ہے جو آپ یہ نظر سے استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ انتظار. اسی سے ایک لفظ ہے المنظار. المنظار کہتے ہیں دا مائکروسکوپ. مائکروسکوپ سب جانتے ہیں نا، جو آپ لگاتے ہیں وہ چھوٹی باریک چیز کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑا کر دیتے ہو. تو یہ منظر ہے کہ آپ دوربین لگا کر کے گہری نظر سے اے انسان جائزہ لے لو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ الانسان، انسان. کہ میں نے کس طرح بندوبست کیا تمہارا؟ الا طعامی ہی. الا کے معنی کی طرف، طعام کے معنی کھانے، اور ہی معنی اپنے کھانے کی طرف. یہ انسان غور سے لازم ہے کہ دیکھ لے. جب یہ دیکھے گا کہ میں نے کس طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء ان کے لیے، کتنا میں مہربان ہوں تمہارے اوپر، تمہیں جو چیز پسند ہے وہ دے دی میں نے. اب اس طعام کو، یہ جو سارا کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں، یہ زمین سے پیداوار ہے، کیونکہ جسم ہمارا کس سے بنا ہے؟ زمین سے بنا ہے. تو خوراک بھی ہماری کس سے؟ زمین سے. اس جسم کے ساتھ ایک اور پیرلل ہے، وہ روح ہے. اور روح کی خوراک جو ہے وہ کیا ہے؟ موسیقی ہے؟ نہیں، اوپر سے. من امر ربی ہے. روح کیا ہے؟ اوپر سے آئی ہے. تو اس کی خوراک بھی اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے. جسم کو جتنی خوراک آپ زمین کی پیداوار سے دیتے رہیں گے، اتنی آپ ہیلتھی ہوں گے، طاقتور ہوں گے. اور اگر آپ نے اوپر کی خوراک روح کو نہ دی تو روح کمزور ہو جائے گی، اور اس کے اوپر نفس کیا ہو جائے گا؟ سوار ہو جائے گا. اور نفس جہاں مرضی شیطان کا کام کرا دے سے، وہ تو کمزور ہو جائے گا. اس لیے روح کی خوراک جو ہے اوپر سے آنے والی چیز، وہ ہے قرآن مجید. جب قرآن کی روحانیت سے، قرآن کی آیات کو روزانہ اس سے فیڈ کرو گے تو آپ کی روحانیت کیا ہو جائے گی؟ روح کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو جب قرآن کے روح سے، اس طاقت کے ذریعے سے روح مضبوط ہو جائے گی، تو اقبال کہتا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل. ہاں، یہ روحانیت کو بیدار کرنا ہے. اور روحانیت کی بیداری کا نسخہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اللہ اکبر. اگر آپ روزانہ قرآن سے اپنی روحانیت کو طاقت دیتے رہیں گے تو جسم آپ کا کمزور ہو جائے گا، اور روحانیت کیا ہو جائے گی؟ اور منزل آپ کی اوپر. آپ کی ہر وقت نظر اوپر رہے گی. اقبال یہی کہتا ہے مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. پھر وہ اپنی بہنوں کی پرس چھین کر نہیں لے جاتے ہیں، ان کی نظر پھر وہ اوپر ہو جاتی ہے. وہ اپنے جیسے انسانوں کو قتل نہیں کرتے ہیں، وہ پھر احترام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس انسان نے اپنے کھانے پر آج تک غور نہیں کیا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح اس کا انتظام کرتا ہوں تمہارے لیے. اللہ خود نہیں آتا ہے، اس کا نظام ہے یہ. وہ کہتا ہے انا کہ بے شک. اچھا، اس میں نہ جو ہے نا، یہ ہم نے، اور یہاں بھی نہ ہے ہم نے، ہم ہی نے. نشان سمجھ گیا نا کہ جب دو نہ آ جائے تو پھر کہ بے شک ہم ہی نے تو سببا سانی سین نہیں ہے، سببا برسایا.
ہم نے ہی برسایا ہے. کیا چیز؟ بارش یا پانی. صبا، خوب اچھی طرح. ایک تو یہ ہے، یا جو بارش ہم نے برسائی ہے وہ مختلف انداز میں، تاکہ آپ کبھی محسوس نہ کریں. یہ جو دو زبر ہوتے ہیں نا، یہ کامن چیز ہو جاتی ہے. یعنی طرح طرح سے ہم نے آپ کے اوپر بارش کیے. اوپر سے جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بارش کہاں جاتی ہے؟ زمین کے اوپر. تو سخت زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ پھاڑ دیتا ہے. دیکھیں ذرا غور سے. سما، پھر شک کہتے ہیں نا، شک. پھاڑ دیا. پھر پھاڑ دیا نہ ہم نے کس کو؟ الارض، زمین کو. شکن، طرح طرح پاڑ کر. یہ میں طرح طرح کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ اس میں دو زبر ہے، قسم قسم. یعنی اس کے اندر جو دراڑیں ہوتی ہیں نا، یہاں زمین میں اس طرح، یہ زمین ہے تو زمین میں کوئی دراڑ اس طرح ہوگی، کوئی دراڑ یوں ہوگی، کوئی دراڑ یہ ہوگی، کوئی یہ ہوگی. یہ قسم قسم دراڑیں ہوں. یہاں سے چھوٹا سا بیج نکلے گا، یہاں سے آم کا بڑا بیج نکلے گا، یہاں کچھ اور بڑی چیز کے بڑا بیج نکلے گا. تو طرح طرح سے زمین کو اللہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر اللہ کہتا ہے جب طرح طرح سے اس کو پھاڑ دیتے ہم، فَأَنبَتْنَا، فا کے معنی پھر، انبتا اگائے. یہ نباتات سے ہے، نبتا سے نباتات. اور نہ کے معنی کیا ہوگا؟ ہم نے اگائے. فیہا، اس زمین میں سے، اس میں حبا، طرح طرح کے دانے، اناج اور غلے اگائے. جب زمین پہ بارش ہو جاتی ہے، یہ سخت زمین کیا ہو جاتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے. اور یہ طرح طرح جگہ جگہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ پھٹ جاتی ہے. اور وہاں سے طرح طرح کے بیج رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے بیج ہوں گے، آپ کو نام نہیں آتا ہوگا، یہ بتا دو آپ کو. نہ مجھے آتا ہے، مجھے 20 کے نام آ جائیں گے تو 21واں نہیں آئے گا. لیکن ایک ایک چیز کے، سدا بہار کے 35,000 قسمیں ہیں. ہر ایک کی اپنی فیملی ہے. اس فیملی پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ تھک جائیں گے کہ ہر ایک کا گرافٹنگ جب آپ کراتے ہو نا، تو دودھ کے اندر کتنی قسمیں ہوں گی. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کا نظام کیسا پیارا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے طرح طرح کے اناج اس زمین میں سے اگائے. جب زمین کے اوپر سے بارش ہو جاتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے اور زمین سے طرح طرح کے دانے نکلتے ہیں جس کو آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اپنی طعام کے اوپر دیکھو، اگر تمہارے سخت دل کے اوپر میرے قرآن کی آیت کی بارش ہو جائے، تمہارا یہ سخت دل بھی کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ حبن میں، دانے اور ناج میں جو سب سے بہترین اور جو بڑا اٹریکٹیو پھل ہے وہ عنب، انگور. اور طرح طرح کے انگور، قسم قسم کے، اور قسم قسم کے انگور. یعنی ہر طرح کے انگور. انگور کی ایک قسم نہیں ہے، بہت قسمیں. وَقَضْبًا، اور طرح طرح کی سبزیاں. انسان غور تو کر لو، تمہارے کھانے کے لیے میں نے کیا کیا. اب یہ دیکھیں، کئی زندگی میں ہم نے غور نہیں کیا ہوگا. آگے فرماتا ہے وَزَيْتُونًا، اور سبزیاں پکانے کے لیے زیتون کے درخت اگائے. اس دانوں سے کیا کر دیا؟ زیتون. وَنَخْلًا، اور طرح طرح کی کھجوریں. چونکہ یہ عنب، یہ اور یہ میڈیکل سٹور ہے.
اس میں اے سے لے کر زیڈ تک وٹامن ہے. اس لیے جب یہ کھجور کا درخت جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگایا تو وہ تو بیابان میں تھی بیٹا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم تو کہا کہ کھانے پینے کے لیے فکر مند نہ ہو جانا، جب یہ ڈلیوری ہو جائے تو بس اس درخت کے تنے کو ہلاؤ اور سے پکی ہوئی کھجوریں نیچے آئیں گی، وہی کھاتی رہو، یہ تمہارے لیے پوری خوراک ہے. اور ہم ڈلیوری کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گھی کھلاتے ہیں، کوئی کیا کھلاتے ہیں، کوئی کیا کھلاتے ہیں. پنجاب میں تو بہت کچھ کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت کچھ کرتے ہیں. اور اس سے عورتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ہمارے لیے بہترین خوراک کیا ہے؟ وہ جو 3 کھجوریں روزانہ کھاتا ہو نا، وہ ہمیشہ تندرست رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا میں نے تمہارے لیے یہ بنائی ہے. آگے فرمایا کب نہیں، وحدائق، باغات بنائے. وحدائق یہ حدیقہ کی جمع ہے، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں. وحدائق اور باغات اگائے. باغات کون سے؟ غلبہ، غالب، گھنے گھنے باغات اگائے تاکہ آپ کو کمی محسوس نہ ہو. آج تک فروٹ میں کمی نہیں آئی، آج کا اناج میں کمی نہیں آئی. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے وزراء جو ہے وہ اپنے گوداموں میں جا کر چھپاتے ہیں، وہ کہلاتا ہے. لیکن ویسے پاکستان میں کمی نہیں ہے، غلے کی کمی نہیں ہے. بہت زبردست ملک ہے ہمارا. وفاکہۃً، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اور طرح طرح کے پھل. آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بس یہ 3 پھلوں کا واقع کر دیا، اب باقی پھلوں کا کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کے اندر سب کو شامل کر دیا. وفاکہۃً، اور طرح طرح کے پھل جس کا نام نہیں لیا. اور آپ کو اتنے سارے کا نہیں، نہ مجھے نام کا پتا ہوگا. وَأَبَّا، اور کیا کہتے ہیں؟ چارہ، گھاس، ہری ہری گھاس، خودرو، جس کو آپ پانی نہیں وہ کرتے، خود پیدا ہونے والی گھاس، جس کو کیا؟ متاعن، تمہارے لیے فائدہ بخش، منافع بخش ہے، فائدہ مند ہے. لکم، تمہارے لیے. وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہاری مویشیوں کے لیے. لی کے معنی لیے، انعام کے معنی جانور، اور کم کے معنی تمہارے. اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں کیا ہے؟ جو سبزہ اگتا ہے اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے. اے انسان، کبھی اگر تم نے غور کیا ہوتا، جب تم کو یہ پھل کھا لے تھے تو تم نے اگر غور کیا ہوتا تم اتنا کہہ دیتے الحمدللہ. جب تم شروع میں دیکھ لیتے تمہارا دل کہہ دیتا کہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا پھل، اس کو رنگ جو لگایا ہے اللہ نے، تو آپ کہیں گے سبحان اللہ. آپ دیکھتے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور جب آپ کھا جائیں گے الحمدللہ. کھانے سے پہلے سبحان اللہ، اور شروع کرتے وقت بسم اللہ. اللہ نے کہا میری اجرت اگر آپ دینا چاہے تو یہ 3 چیزوں سے کرو. دیکھنے کے اوپر کیا کرو؟ سبحان اللہ. اور کھانے سے پہلے بسم اللہ. کھا کر کے بس یہ اگر تم یہ کر دیتے تو تمہارا ہوم ورک کیا ہو جاتا. لیکن تم نے آج تک یہ نہیں کیا. اس کے اوپر غور کرو. کیا پیارا انداز ہے اللہ کا، کتنا پیارا سبق ہے. اس سے ہم یعنی محروم رہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ختم کرنے میں لگ گئے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. تو جب سمجھیں گے نہیں تو اللہ کا کیا پیغام ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے، خود عمل کیا کریں گے. یہی المیہ ہے. اسی کے لیے پروگرام ہم نے شروع کیا ہے اور بڑا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ غور کریں گے. تو جس لفظ کے آخر میں نون الف نا آیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے. نون الف نا جب آ جائے گا ہم نے. اسی طرح آپ نے دیکھا فل ینظر الانسان، اس میں ہر لفظ کا کئی معنی ہوں گے. اچھا،
اس کا ایک اینگل جو آپ دیکھ رہے تھے میں بتا رہا تھا، میرا اپنا ایک اینگل ہے، لیکن اگر آپ اس قرآن کو جس اینگل سے دیکھیں گے آپ کو اس اینگل سے جواب ملے گا۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، جو جس اینگل سے اس کو دیکھے گا، اگر عامل دیکھے گا کہ میں اس سے جناب کیا کروں، کسی کے لیے تعویذ بناؤں، تو وہ اس کو دیکھ کر کے تعویذ بنا دے گا، وہ لوگ کہیں گے یار اس تعویذ کو باندھ دو تمہارا یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم تعویذوں کا کام نہیں کرتے، ہم پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تو اس لیے میں اس اینگل سے نہیں دیکھتا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں اور اس پر عمل کر کے دکھا دو۔ اور عمل کر کے دکھانا کیا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کی ہوئی چیزوں کو جب ہم انجوائے کریں گے، ہم حاصل کریں گے، ہم کھائیں گے، تو کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ چاہتا یہی ہے کہ میرا بندہ اس پر الحمدللہ کہے۔ تو اب ترجمے کو دیکھیں گے تو ایک بار پھر، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں اس انسان نے جس کو یہ کام دیا گیا تھا، حکم دیا تھا، وہ کام مکمل نہیں کیا۔ قرآن میں احکامات آپ کو دیے ہیں، ان احکامات میں سب سے پہلا اپنی جان ہے، کہ اپنی جان کی بھی آپ نے کوئی وہ نہیں کی کہ اس کو کھانا کیا دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ میری اور آپ کی جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ان کو ہم کوئی غلط چیز کھلا دیں گے تو ہم ان نعمتوں کے ساتھ کیا کریں گے، ناقدری کریں گے۔ تو اس لیے پہلا اپنا، وہ ہماری زبان میں اپنی جان پھر جہان، تو اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں جو چیزیں دے رکھی ان کا خیال رکھو، یہ امانت ہے کہ ہاتھ سے یہ کام لیا جائے، ہاتھ سے یہ کام لیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کا جو ہوم ورک ہے وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ جب ہوم ورک پورا نہیں کرتا ہے نا بچہ، تو وہ صبح جو ہے کہتا ہے امی جی آج پیٹ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے جی، کہتے آج مجھے نہیں جانا جی، وہ یہ حالانکہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا۔ اور جس بچے نے ہوم ورک کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بھاگے گا۔ اور جب بچے کو ایکسلنٹ دیں گے، گڈ دیں گی وہ ٹیچر یا ٹیچر جو بھی ہوگا، تو وہ بچہ جو آئے گا واپس وہ کیسا خوش ہوگا، اس کے چہرے پر خوشی کے کتنے اثرات ہوں۔ اس لیے ہوم ورک کو کمپلیٹ کر لو، اور ہوم ورک کہیں باہر نہیں جانا ہے، اپنے گھر میں کرنا ہے، کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں یہ پروگرام کریں۔ اور گھر میں کیا کرنا ہے، بچوں کو بٹھایا، ان سے پوچھا آج درود شریف سناؤ، آج نماز کا سبق سنا دو، آج اذان بول دو۔ میں اسکولوں میں جاتا ہوں تو میں سب سے پہلے بچوں سے پوچھتا ہوں اذان کس کس کو آتی ہے، تو سر مجھے آتی ہے، تو پھر میں اٹھاتا ہوں، جب وہ اذان بولتے ہیں تو پھر میں سینے سے لگاتا ہوں، خوش ہوتا ہے بچہ۔ پھر اس کو جناب سٹار دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح میں کہوں نماز کا سبق کس کو یاد ہے، تو کہہ رہے مجھے یاد ہے۔ وہ آپس میں ایک ان کا کیا ہو جاتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں جن کو قرات آتی ہو، تجوید آتی ہو، کون کون ہے صحیح طریقے سے بولو، تو پھر بولنا شروع کر دیتی ہوں۔ پھر میں کہتا جس کو نظم یاد ہو وہ بتاؤ۔ پھر میں نے ان کو کیا بتایا، بچوں کو کیا کرتا ہوں جو جونیئر ہے نا ان کو میں ایسے پڑھاتا ہوں، یہ اے، یہ بی، یہ سی، یہ ڈی، یہ ای، اس طرح میں کہتا ہوں اس کی ویلیو اے ہے، اس کے 2 ہے، اس کے 3 ہے، اس کے 4 ہے، اس کا ای کا کیا ہے 5 ہے، اور اس طرح زیڈ تک جب آؤ گے نا تو یہ 26 ہو جائے گا۔ جب میں اسے کہتا ہوں اپنے نام کو لکھو اور اس سے اپنے ویلیو نکالو، تو بچے کیا کرتے ہیں، ویلیوز کو جمع کرتے ہیں اور اسے اپنا نام نکالتے ہیں۔ میں نے کہا جی تمہارے نام اسد تھا، ان کا نام ارشد ہے، دونوں کو کہہ لو ویلیوبل کون ہے تمہارے اندر، وہ سر یہ میرے نام کا زیادہ، میں نے کہا تم زیادہ ویلیوبل ہو۔ تو اس طریقے سے میں ان کو سمجھاتا ہوں تاکہ وہ خوش رہے۔ پھر میں ڈرائنگ کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ بچوں کے ساتھ یقین کریں، تھوڑا سا وقت دے دیں، آپ کے گھر میں رونق نہ آئے نا، آپ کو خوشی نصیب نہ ہو جائے تو پھر دیکھ لیں، لیکن بچوں کو ٹائم دینا، گھر میں ٹائم دینا۔ اور یقین کریں بچے یہی ہے، قرآن نے کہا ہے کہ آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد آپ کے دشمن ہے،
فاحذروہم، ان سے محتاط رہو. ایسا نا دین کے راستے میں رکاوٹ بھی ہے، کیونکہ ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی ہے. بیوی کہے فلاں کے گھر میں گاڑی اتنی بڑی ہے، مجھے بیوی نے آج بھی کہا وہ فلاں ہماری گاڑی دیکھتے، وہ ان کی گاڑیاں کتنی بڑی ہیں. وہ میں نے کہا ایسے بھی ہیں جن کے پاس سائیکل نہیں ہے، ان کو بھی دیکھو، ان کے پاس سائیکل نہیں ہے. کہ تمہارے بھائی کے پاس تو 4 گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے. وہ میں نے کہا میرے پاس بہت ہے، میں پڑھاتا ہوں، یہ کافی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے، اس لیے اولاد راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. اور اقبال نے یہ کہا تھا نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یہ اقبال نے کہا کہ یہ فتنے ہیں سارے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے. آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ٹائم دے دیتے ہیں، سنتے ہیں، اور سننے کے دوران کوئی بات ہی نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں، اور آپ کو جلدی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ کی کلاس میں بھرپور طریقے سے آپ نے جمع ہونا ہے، لوگوں کو بھی جمع کرنا ہے، اور دعا بھی کریں گے، ارشد شریف کے لیے بھی دعا کریں گے. آج ایک اور اینکر کا انتقال ہوا ہے، وہ بھی. اور جو ملک کے اندر جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اپنے فوج کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فوج میں استقامت، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، اور ملک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اثاثہ بنا دے. تو دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.